الموازین یہ جمع کیوں لگتی اس طرح سے مقصود کیا ہے؟ تفسیر خادم میں یہ لکھا ہے کہ میزان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مستقیم اور غیر مستقیم۔ اللہ کا جو ترازو ہے وہ مستقیم ہوگا، غیر مستقیم ہوگا۔ اللہ کا ترازو مستقیم ہوگا، غیر مستقیم ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مراد ایسا یہ ہے کہ ہر شخص کا ہر عمل کا میزان ہوگا، ترازو ہوگا، ہر شخص کا میزان ہوگا، ہر عمل کا میزان ہوگا، تو اس صورت میں یہ جمع حقیقی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو ترازو صرف ایک ہی ہوگا، ترازو صرف ایک ہی ہوگا، اعمال کے متعدد ہے، موضوعات اشخاص متعدد ہے، تو اس لیے جمع رہتی ہے۔ اور یہ بھی اعتبار ہے کہ یہاں جمع جو آئی ہے یہ بطور کی نسل کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم سب کے سب نبی جو ہیں اللہ کی بھائی ہیں۔ ہمارا اصل ایک ہے، توحید ایک ہے، فروعات میں اختلاف ہے، فروعات میں اختلاف ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین۔ تو بات ہے کہ ایک نبی کی تقریر سب کی تقریر ہے، لیکن ایک بناوٹی نبی بھی ہمارے یہاں پیدا ہوا ہے، دیسی نبی۔ وہ کہتا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، تو آپ کا فیصلہ کون ہے؟ پیچھی جبریل کے بجائے اس کی طرف وہی جانے والا پیچھی ہے، جس کا فریقہ پیچھی ہو نبی نہیں ہو سکتا۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بات میرے نزدیک راضی ہے نا وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ترازو صرف دیکھیے یہ حافظ بن حجر کی کلام ہے فتح الباری میں، اور حافظ بن کثیر نے بھی تفسیر بن کثیر میں یہی کہا ہے کہ اکثر علماء کی بات کی کہا ہے کہ قیامت کے دن ترازو صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ پھر ابن حجر نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ترازو اتنی دنیا سب کا حساب ایک ہی ترازو میں ہوگا، تو جس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حوالے آفاتوں کا حوالے دنیا پر قیاس نہیں کیا جاتا، بعض حکم کا نفس واحدہ، ساری دنیا اٹھے کہ اللہ فرماتے کہ ایک ہی نفس بناؤ، ایک ہی نفس۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ الموازین القسط، یہ کیا ہے؟ کیا واقع ہوا ہے؟ یہ قسط ہے۔ کس کی قسط ہے؟ یہ قسط ہے موازین کی، اللہ کے اصول کے خلاف ہے۔ اصول کیا ہے کہ قسط موصوف کے مطابق ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ قسط جو ہے اس کے خلاف ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس کے مطابق جوابات دیے گئے۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے، زجاج نے کہا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ اے ذوات القسط، قسط ذوات القسط۔ طبری نے جواب یہ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ عدل و رضا کی طرح، عدل و رضا کی طرح ہے۔ میزان و قسم، میزان قسم، موازین و قسم، موازین و قسم۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ لیام القیامہ کے لام کے بارے میں اختلاف ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لام تعلیل ہے، اے
عین حساب یوم القیامہ، عین حساب یوم القیامہ۔ بعض نے کہا کہ یہ زمانہ صحیح ہے، بعض نے کہا کہ اس کا منع لام ہے، لیکن ایسی بات ہی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال، ان کا قول، یہ وزن کیا گیا۔ حافظ اور اہل علم کی جماعت نے کہا ہے کہ یہاں اقوال ہے، اعمالہم و اقوالہم، یہ اس کے مناسب ہے۔ لیکن حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس مقام پر کہا ہے، فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ وہ لوگ کافر جن کے پلے کوئی نیکی نہیں ہے، بلا حساب کتاب کے وہ اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اور دوسری طرف وہ نیک ہیں جن کا حساب 70,000 کے ساتھ ہوتا ہے، یا وہ لوگ جو ان کے ساتھ ملحق ہوں گے، جو بجلی کے حساب سے جہنم کے چلے جائیں۔ یہ کچھ نہ جانتی ہے۔ بخاری کا نظریہ کا نکاح کے سلسلے میں کتاب النکاح صحیح بخاری جہاں سے شروع ہوتا ہے، پہلا باب کیا ہے؟ باب الترغیب فی النکاح ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح واجب نہیں، ترغیب ہے۔ مغنی ابن قدامہ نے اس کے 3 صورتیں بیان کی ہے، بعض وجوہات میں واجب ہے، بعض واجب۔ تو جب امام بخاری علیہ الرحمہ انہوں نے نکاح نہیں کیا تو پھر ابو عبداللہ کیسے بنتے؟ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح بخاری کتاب الادب میں باب قائم کیا ہے، باب الکنیت للصبی وقبل ان یولد، باب الکنیت للصبی وقبل ان یولد، چھوٹا بچہ اس کی کنیت رکھنی بھی جائز ہے اس سے پہلے کہ اس کے ہاں اولاد پیدا ہو۔ استدلال کون سی ہے؟ حدیث ہے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ امام شافعی علیہ الرحمہ ایک دفعہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے، پوری رات چکر لگاتے رہے، صبح تک کے ساتھ 40 مسئلے ہوتی ہے۔ آپ محققین جن کی بات ہو رہی ہے، تو امام بخاری علیہ الرحمہ ہماری دنیا میں چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم مدارسے میں طالب علم میں تھے 90,000 شاگرد کا ہمیں نہیں، میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ملکہ زبیدہ ہارون کی بیوی، ہارون رشید کی بیوی، اور دونوں رکا میں اترے ہوئے تھے۔ تو رات کا وقت تھا کہ مکہ کے بیٹھا نے دیکھا اوپر سے کہ دنیا چوڑی جا رہی ہے، گلیوں میں پوچھنے لگی لوگوں کو، کیا پاگل ہو گئے؟ کسی سے پوچھ لیا کیا دوڑے کو جا رہے ہو؟ کہا کہ دوڑے اس لیے جا رہے کہ وقت کا سب سے بڑا محدث ہمارے شہر میں آ رہا ہے۔ ایسا پوچھنے والے کو نہیں کس سے کویت کا دیکھے کو چاہیے۔ میں نے کویت میں 75 اصول حدیث کی کتابیں پڑھی، 75، کچھ کرنی تھی، کچھ مطبوع، اور مسلم امام احمد میں نے حدیثیہ جو ہے 50 جلدوں میں یہ 3 دفعہ ختم کرائی پوری، 30,000 حدیث سے مسلم امام، ایک دفعہ ریاض میں، ایک دفعہ بخاری سے پوری بخاری وہاں پڑھی تھی خرابر میں۔
سن میں؟ سن 248 میں 248 میں پھر اس کے بعد سن 252 میں بخارا میں پوری بخاری پڑھی. ہماری تو عادت یہ ہے کہ ایک دفعہ بخاری پڑھ لی کے بعد فارغ ہو تفصیل کرتی رہتا تو پوچھنے والا. لیکن میں نے اپنے ساتھ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ سے تقریباً 30 دفعہ پڑھی بخاری. محدث گوندلوی رحمۃ اللہ سے میں نے بخاری سے پڑھی وسیع نبی میں. وسیع نبی میں نے اپنے اساتذہ کے مختصر نام ذکر کیے ہیں اپنی اجازت سے. کچھ ایسے ہیں جن کے نام ابھی تک ذکر نہیں ہے. امام فربری نے محمد بن ابی حاتم وراق البخاری سے نقل کی ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الحمد الحدیث وانا فی المقصد. میں ابھی بچپن میں تھا لیکن سنی میں تھا تو اللہ تعالیٰ مجھے حدیث کے یاد کرنے کا الہام کرتے. میں حدیث میں پوچھا کتنی عمر تھی؟ کہا کہ 10 سال یا 10 سے بھی تک. 10 سال یا 10. امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میری عمر 16 سال کی تھی جب میں نے ابن مبارک اور وسیع کی کتابوں کو حصہ دیا. تاریخ کو اٹھا کر دیکھو, بخاری علیہ الرحمہ نے جس کتاب کو ایک دفعہ پڑھ دیا پوری زندگی کا کبھی بھولے نہیں. امام بخاری علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے قضایہ الصحابۃ والتابعین. قضایہ الصحابۃ والتابعین. قضایہ الصحابۃ والتابعین, صحابہ کرام اور تابعین کے حکومتی فیصلے, شرعی فیصلے. یہ بڑی عظیم, بہت عظیم. لیکن میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں, ہر کتاب والا یہی رکھتا ہے کہ اس کی کتاب کا کوئی ایسا پتہ نہیں کہ ہے یہ نہیں. لیکن کویت میں درس دے رہا تھا. درس دے کے دوران ایک شخص اٹھا, کہنے لگا یہ اس کا نسخہ موجود ہے. میں نے کہا کہاں موجود ہے؟ کہاں کہ جہاں امام بخاری علیہ الرحمہ کی قبر ہے نا, اس قبر کے قریب ایک بہت بڑا مکتبہ ہے, اس مکتبے کے اندر یہ نسخہ موجود ہے. اللہ بہتر جانتا صحیح ہے یہ وقت. امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَرَقْتُ كَلَامَ هَؤُلَاءِ. 16 سال کی عمر میں میں نے حنفی مذہب پر عبور کا حاصل کر لیا. فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. عزیزان طلباء نے اس عظیم کتاب کی اختتامی عبارت تلاوت کی ہے. اس کا نام حرف عام میں صحیح بخاری. حرف عام میں اس کا نام صحیح بخاری, لیکن مصنف کے نزدیک نام کچھ متبل ہے, تفصیلی ہے. الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وأیامہ. یہ حافظ بن حجر کے الفاظ ہیں. پھر مقدمہ فتح باری. حافظ بن حجر نے بھی تقریباً یہی کچھ کہا ہے
لیکن ان کے اخراج میں یہ ہے کہ المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ الغیات. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے صرف عربی الفاظ کو نہیں دیکھنا. ہماری زبان عربی نہیں ہے. ہماری زبان میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یوں ہے کہ سیرت اور صورت کے اعتبار سے اکثر نبی کا نام صحیح بخاری. سیرت اور صورت کے اعتبار سے اکثر نبی کا نام صحیح بخاری. لکھنے والا کون ہے؟ ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ. ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ. مصنف علیہ رحمہ کے جد اعلیٰ بردزبہ. فارسی زبان میں اس کا معنی کاشتکار ہے. اور اصلاً یہ عربی نہیں بلکہ اصول سطح سب کی سب پر جب نظر کی جاتی ہے تو سب کے سب ہمیں اجمی نظر آتے ہیں سوائے امام مسلم. امام مسلم کے علاوہ سب اجمی ہیں کیونکہ ان کا تعلق کو شہرہ قبیلے سے شہرہ قبیلہ عرب و کرتے ہیں. اور وقانا علی دین قومہ. بردزبہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کتابوں میں کہ اس کا مسلک اپنی قوم کا مسلک تھا. وہ کیا تھا؟ مجوسی کا. مجوسی کن کو کہتے ہیں؟ جو دو معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، الہ النور اور الہ الظلمہ. اہرمن او جزام، اہرمن او جزام. اپنے آپ کو زرتشت کا پیروکار کہتے ہیں. یزدان یزدانی اسی سے جو ہمارے آج معروف ہو گیا اللہ کے غلط نام بہت غلط. میرے بہت سارے جگہ بھی یزدانی ہیں. پروفیسر یاسین صاحب کے ساتھی سچے بات کر رہا ہوں یزدانی جان کے رہنے والے عبدالعلیم کا نام. ایک لقب یزدانی قطعاً ناجائز ہے. اور پھر اس کے بعد المغیرہ یہ مسلمان ہوا. کس کے ہاتھ پر مسلمان ہوا؟ یہ یمان بن اخنس الجوفی کے ہاتھ پر مسلمان. یمان بن اخنس الجوفی کے ہاتھ پر یہ مسلمان ہوا. جوفی بنو جوفی اس کا تعلق بنی یمن سے ہے. بنو جوف قبیلہ یمن سے ہے. تو وہاں اسی نسبت کے اعتبار سے اس کو جوفی کہا جاتا ہے. اور علماء کے 3 مسلک ہیں. عبدالحمید مفتی الدین عبدالحمید نے توضیح الافکار کے اخیر میں وضاحت کی اس بات کیا کہا ہے کہ ولایت کی 3 قسمیں ہیں. ولایت کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے ولاء الاسلام، جو انسان کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہو اسی کے طرف نسبت ہوتی ہے. اور دوسری قسم ہے ولاء العتق، جو کسی کے ہاتھ پر آزاد ہوتا ہے.
اس کی مثال محدثین میں اللیث بن سعد کے ساتھ دی. اللیث بن سعد الفہمی امام بخاری کے شیخ ہیں. مصر میں ان کی قبر ہے. میں 3 دفعہ ان کی قبر پر گیا ہوں دعا کی. اللیث بن سعد 3-4 دفعہ حافظ بن حجر کی قبر پر گیا ہوں. بہت دعا کی. جبل مقدم ہے وہاں مصر میں قاہرہ میں. اس کے ارد گرد محدثین کی بڑی قبریں ہیں جن کی بڑی بڑی خدمات ہیں. ابن ابی جمرہ جس سے ابن حجر نقل کرتے ہیں ان کی قبر بھی ہے. ابو الفتح یامنی بھی ہے. ابن دقیق العید بھی ہے. شارح فتح اس کے دیر ہم تھی اس کی قبر بھی ہے. ابن حمام عینی کی قبر بھی ہے جامعہ گھر کی قبر کے دیوار کے ساتھ. میں 3-4 دفعہ مصر گیا. صرف مصر نہیں دنیا کے چکر لگایا. ہاسٹل میں نے صحیح بخاری پڑھائی. اور جن لوگوں نے مجھ سے پڑھی وہ سینکڑے ہیں. تو محدثین نے اللیث بن سعد الفہمی کے ساتھ دیا ملا دیتے. بنی فہم ان کا قبیلہ نہیں تھا. بنی فہم نے اس کو آزاد کیا تھا. اس میں نہ پر ان کو فہمی کہا جاتا ہے. اور مالک بن انس الاصبہی اس کی نسبت مناسب کے اعتبار سے ہے. معاون کے اعتبار سے حدیث سے قریش کے اتفاق کے اس بنا پر ان کو الاصبہی کہا. تو بہر صورت امام بخاری علیہ رحمہ کو جو بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو یمان بن اخنس جو بھی کے ہاتھوں مسلمان ہوتے اور یہ نسبت منتقل ہوتی نیچے امام بخاری تک پہنچی. یہ اسی طرح